أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. صدق اللہ العظیم. حضرات محترم، ایک حدیث میرے ذہن میں آ رہی ہے. اس حدیث مبارکہ کے اوپر ہر ایک آدمی کو عمل بھی کرنا چاہیے، لیکن آج اگر اس حدیث کے اوپر کوئی آدمی عمل کرتا ہے تو حقیقت یہ ہے کہ حکومت اس کے خلاف FIR کاٹ دیتی ہے. وہ اتنی بڑی حدیث ہے جو کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے آج سے 1450 سال کا عرصہ پہلے بیان فرما دیا تھا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی لسان نبوت سے کیا ارشاد فرمایا کہ جب تم کسی آدمی کو دیکھو کہ وہ میرے کسی صحابی کو برا کہے، فَسُبُّوا أَصْحَابِي، یعنی وہ میرے کسی صحابی کو گالی دے، تو تم نے کیا کہنا ہے؟ فَقُولُوا لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى شَرِّكُمْ، اللہ تمہارے اس شر کے اوپر لعنت کو ڈالے. تو حضرات یہاں اگر دیکھا جائے تو اس حدیث پاک کے اندر اللہ کے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ کرام کا دفاع اور صحابہ کرام کی عظمت کو روز روشن کی طرح واضح بیان فرما دیا ہے. آج بہت سارے طبقات ایسے ہیں کہ جو سیدنا حضرت امیر معاویہ کاتب وحی رضی اللہ تعالی عنہ کے اوپر بھی مختلف نازیبا الفاظ کہتے ہیں اور سننے والے اس کو سنتے ہی رہتے ہیں. حضرات میں نے کہا تھا ایمان کے 3 درجہ، ان میں سے کمزور ترین درجہ یہ ہے کہ آدمی اس بات کو اپنے دل کے اندر برا مانے. تو پہلی بات تو یہی ہے کہ آپ اس کو روک سکتے ہیں، اس کو روکیں. روکنے کی طاقت نہیں ہے، آپ کو اختیار ہے کہ آپ اس محفل کو چھوڑ کر، مجلس کو چھوڑ کر، آپ اس آدمی کو چھوڑ کر چلے جائیں. یہ آپ کے ایمان کا تقاضا ہے، یہ ہر آدمی کے ایمان کا حصہ ہے، یہ ہر آدمی کے ایمان کا یہ حق بنتا ہے کہ آدمی کو چاہیے کہ اس محفل کو چھوڑ کر چلے جائے کہ جس کے اندر اللہ کے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی کسی صحابی ہے، کسی صحابی کی توہین ہو اور اس کے اوپر نازیبا الفاظ کہے جا رہے ہوں. تو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ اذا رأیت سبوا اصحابی، کہ جب تم کسی آدمی کو دیکھو کہ وہ میرے کسی صحابی کو گالی دے، فقولوا لعنت اللہ علی شرکم، تو تم اس کو یہ کہو کہ اللہ تمہارے اس شر کے اوپر لعنت کو ڈالے، یعنی تمہارے نازیبا الفاظ کے اوپر اللہ تمہیں لعنت کے اندر مبتلا کرے. حضرات سب سے پہلے بات یہ کہ آپ یہ سن لیں کہ صحابی کہتے کس کو ہیں. ہم نے تو یہ سنا کہ صدیق اکبر صحابی ہیں، عمر فاروق صحابی ہیں، عثمان غنی صحابی ہیں، علی المرتضی، حضرت امیر معاویہ، یہ تمام تر صحابی ہیں. صحابی کہتے کس کو ہیں؟ حضرات صحابی کا معنی لفظ صحبت سے ہے، اور صحبت کا معنی ہوتا ہے کہ آدمی کسی کے پاس جا کے کچھ وقت کو گزارے. جس طرح میں یا کوئی آدمی کسی بھلی کے پاس چلا جائے، اب اس کے پاس جا کے ایک گھڑی وقت گزارتا ہے تو میں یہی کہوں گا کہ مجھے فلاں ولی کی صحبت حاصل ہوئی ہے. حضرات یہ جو 1,24,000 کم و پیش یہ جو جماعت صحابہ ہے، ان تمام تر جماعت صحابہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت حاصل ہوئی ہے. اسی وجہ سے اللہ کے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرے صحابہ کو اللہ نے اتنا بلند مقام عطا فرمایا ہے، اتنی بڑی شان عطا فرمائی ہے کہ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ قیامت تک کوئی ولی جتنے عبادت کر لے وہ میرے صحابہ کرام کے قدموں کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتا. اور صحابہ کرام کے بارے میں قرآن پاک کے اندر اللہ نے کتنے مقامات کے اوپر ان کی شان کو روز روشن کی طرح واضح بیان فرمایا ہے. 420 آیات کریمہ ایسی ہیں کہ جن کے اندر اللہ نے اپنے ان پیغمبر کی جماعت صحابہ کے بارے میں اللہ نے ان کے رضا کے پروانے کو جاری بیان فرمایا ہے. تو حضرات یہ جو جماعت صحابہ کرام ہے اس کا بہت ہی بڑا مقام ہے، اور ہر آدمی کا ایمان کا تقاضا ہے کہ ان کے ناموس کو آدمی ان کو پامال نہ کرے، ان کا خیال کرے. اگر کوئی آدمی ان کے خلاف کوئی نازیبا الفاظ کہتا ہے تو ہر آدمی کے ایمان کا یہ تقاضا ہوتا ہے کہ اس کو روکے، اگر روک نہیں سکتا تو اس محفل کو چھوڑ کر چلا جائے.